नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। दुनिया जब तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी थी तो पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और इस कैटास्ट्रफी से पूरी दुनिया को बचाया। दोनों फरीकैन यानी कि ईरान और यूएस को एक ही मेज़ पर ला बिठाया और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में निगोसिएशंस हुई। वो निगोसिएशंस बिला नतीजा रहीं, लेकिन वो डिप्लोमेटिक प्रोसेस एंड नहीं हुआ। अब दूसरी राउंड ऑफ टॉक्स होने जा रही हैं और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद पाकिस्तान में होंगी। पाकिस्तान दोबारा अपना किरदार अदा करेगा, पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर होंगी। इन टॉक्स का क्या नतीजा निकलेगा? क्या हम देरपा अमन की तरफ जाएंगे या ये राउंड ऑफ टॉक्स मज़ीद बढ़ेंगी? आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स। उनसे उनकी कीमती राय लेने की कोशिश करेंगे। आज का प्रोग्राम निहायत ही अहम है, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान तिहाम आज़म। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में और इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान अमन में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। यूएस और ईरान के दरमियान जब निगोसिएशंस हो रही थी और पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान में थी, क्योंकि ये निगोसिएशन हाईएस्ट लेवल ऑफ निगोसिएशंस पाकिस्तान में हो रही थी और पाकिस्तान अमन में अपना किरदार अदा कर रहा था। इस वक्त अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हैं वो भी पाकिस्तान में होंगी। वो पहली जो राउंड ऑफ टॉक्स थी वो बिला नतीजा रही, लेकिन अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ये जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हैं इसमें कोई नतीजा निकलेगा और हम मुस्तहकम अमन की तरफ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अपना नाम बताइएगा और अपने सेमेस्टर का बताइएगा आप। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सिराज है और मैं 8वें सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, मतलब बस अब आप पास आउट होने ही वाले हैं और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा करे। अच्छा जनाब सिराज साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो निगोसिएशंस की बात हो रही है, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स पाकिस्तान में होने जा रही हैं, पहले बताइएगा कि कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अमन में किरदार को आप किस तरह देखते हैं? अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड वार्स की तबाहियों के बाद दुनिया डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ी है और इस पर मकसद के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। डिप्लोमेसी के कुछ स्टेजेस होते हैं और इनमें सबसे अहम स्टेज दो एडवाइजरीज़ को एक ही मेज़ पे लाना होता है। अमेरिका और ईरान चूँकि अरसा दराज से एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं और एक दूसरे के कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बतौर सालिस सामने आया है और अरसे में पहली बार इन दोनों के एक ही मेज़ पे लाए। तो जो इस्लामाबाद में टॉक्स हुए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दो बहुत बड़े मुखालिफ को पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप की कोशिशों की वजह से एक ही मेज़ पे लाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और उम्मीद यही की जाती है कि इन दोनों के दरमियान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे, चूँकि अमन जो है वो मशरक़ी वस्ता के लिए और पूरी दुनिया के लिए नागुज़ीर है। नागुज़ीर है, अमन नागुज़ीर है। अच्छा सिराज, ये बताइएगा कि जो सूरत हाल है इस वक्त, जो दोनों फरीकैन हैं उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी हुई हैं और वो अपने डिमांड से पीछे नहीं हटना चाह रहे। आप क्योंकि डिप्लोमेसी को पढ़ते हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, ये बताइएगा कि क्या फरीकैन का किसी भी डिप्लोमेटिक निगोसिएशन से पहले इस तरह के स्टांस लेना कॉमन है और उसके बाद फिर उसके ऊपर बातचीत होती है? जी ये कॉमन सी बात है। इसके डिप्लोमेसी के कुछ डायनामिक्स होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक सबसे बड़ा इशू आ रहा है अब तक, और इसलिए वो एक दूसरे के में सियासी तौर पे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करे, वो है मिसट्रस्ट। वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो मेज़ मुज़ाकरात में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो पाकिस्तान एज अ पीस बिल्डर सामने आया है और ये एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है। तो पाकिस्तान एज अ पीस बिल्डर या एज अ ट्रस्ट बिल्डर के नेशन के तौर पे भी काम कर सकता है, जो कि पाकिस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तान की जो रिलेशंस रहे हैं दोनों ममालिक के साथ, उनका बहुत बड़ा किरदार है इस रोल में। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि दोनों फरीकैन आपस में बात नहीं कर रहे थे और फिर जब निगोसिएशन स्टार्ट हुई उसके बाद दोनों फरीकैन को एक टेबल पे ला बिठाया पाकिस्तान ने, तो ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, टॉक्स का हो जाना, बेशक बिला नतीजा रहना, लेकिन हो जाना पाकिस्तान के अंदर, ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? सर देखिए, मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि डिप्लोमेसी के कुछ स्टेजेस होती है और उन स्टेजेस में जो सबसे जो पहला स्टेज है वो है दो फरीकैन को एक ही मेज़ पे बिठाना।
تو چونکہ پاکستان کا کردار ثالثی کے طور پر سامنے آئے ہیں اور پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ہی پاکستان اور پاکستان کی لیڈرشپ کی جنرل عاصم منیر اور پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے ان کی کوششوں کی وجہ سے ہی ایران اور امریکہ ایک میز پر بیٹھے ہیں. تو اب تو ڈسکشن ہوگی, ظاہری سی بات اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, ان کے مختلف راؤنڈز ہوں گے اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک آخری نتیجے پہ پہنچ جائیں گے جس کا نتیجہ امن ہی ہوگا. جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امید یہی ہے کہ اس نتیجے پہ ہم پہنچ جائیں گے, یہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, توقع رکھی جائے, ہوپ اچھی رکھی جائے کہ انشاءاللہ اس کا مستحکم حل نکلے گا؟ جی امید تو ہمیشہ رکھنی چاہیے امن کے لیے ہی, اور پازیٹیو ہی مینز ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے. تو امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ دونوں کسی نہ کسی سٹیج پہ پہنچے. تو جو مشرقی وسطیٰ کا کردار ہے دنیا کی اکانومی کے لیے بہت ہی اہم ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی بہت بڑی بڑی طاقتوں کا انحصار, ان کی معیشت کا انحصار مشرقی وسطیٰ کے اوپر ہے. تو مشرقی وسطیٰ کا امن تو پوری دنیا کے لیے ناگزیر ہے, کیونکہ دنیا کا 20% تیل اسٹریٹ آف ہارموز سے گزر رہا ہے اور جو چائنا کا تیل ہے وہ بھی بڑا سبسٹانسو اسٹریٹ آف ہارموز سے گزر رہا ہے. تو اس کے لیے بھی بڑی اب جو ہم باتیں سن رہے ہیں کہ یو ایس نے بلاکیڈ لگا دیا, اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو دیگر اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے بھی ذرا موقف لے لیتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب اپنا نام بتائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کون سے سیمسٹر سے ہیں؟ میرا نام حمزہ حسن ہے, میں 4th سیمسٹر سے ہوں. اوکے. اچھا حمزہ حسن صاحب, آپ ان ساری نیگوسیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں اور پاکستان کو کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پہلے بھی پاکستان میں یہ ٹاکس ہوئیں اور ایک دفعہ دوبارہ یہ بات چیت کی جا رہی ہے, ٹرمپ جناب نے خود بھی اندیا دے دیا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں وہ پاکستان میں نیگوسیشنز ہوگی, تو کس طرح دیکھتے ہیں, کتنی بڑی ڈپلومیٹک ون ہے پاکستان کے لیے؟ سر بلا شبہ میں اسے پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت کہوں گا کہ آج سے چند روز قبل جب دنیا ایک دفعہ پھر تیسری عالمی جنگ کے اندھیروں میں ڈوبنے جا رہی تھی, تو جو کام عالمی اداروں کا تھا اور جو کام ان سے صحیح سے نہیں ہو پایا, اس کام کو پاکستان نے بڑے بہتر اور مؤثر انداز سے کیا ہے. اور ان دونوں فریقین کو ٹیبل پر لے آنا یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک ون ہے. بھلے مذاکرات ابھی کسی مرحلے کی طرف نہیں گئے, ابھی طے نہیں پائے, لیکن ان دونوں فریقین کا ایک ٹیبل پر آ جانا پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک ون ہے. اور اگر سر آپ تھوڑا ہسٹری دیکھیں تو پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے, ہمارے پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب, تو ہمیشہ سے یہ ڈپلومیسی کے اندر بہت مؤثر رہے ہیں. صحیح. اچھا جناب, جیسے میں نے سراج صاحب سے بھی ایک سوال کیا کہ اتنے عرصے سے ایک فریقین کے درمیان مسائل چل رہے ہیں, وہ کچھ گھنٹوں میں ریزالو ہو جائیں گے, تو کیا یہ توقع ٹھیک تھی؟ اور اب آنے والے دنوں میں کیا توقع لگائی جائے, یہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جس میں پاکستان میں ہونے کی بات چیت ہو رہی ہے, اس سے کیا توقع لگائی جائے؟ سر بالکل جس طرح سراج بھائی نے کہا کہ ہمیں بلا شبہ توقع اچھے کی رکھنی چاہیے, اور میرے خیال سے یہ ایک مثبت طرف جائے گی جو ٹاک ہے, اور یہ جتنی بھی کشیدگی دو ممالک کے مابین ہے یہ عنقریب ختم ہو جائے گی. یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ ڈپلومیسی پڑھتے ہیں, آپ لوگوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کے آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں, پوری دنیا میں پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے, تو پاکستان کے لیے ایک کتنی بڑی ڈپلومیٹک ون ہے, اور جو پاکستان کے مسائل ہیں جس میں اکانومی ہے, پاکستان کے دیگر ہم لوگ ٹریڈ چاہ رہے ہیں, ان مسائل کا حل اس ڈپلومیٹک ون سے کس طرح نکلے گا, اور جو پاکستان کی ایک سافٹ امیج ہے وہ کس طرح بلٹ ہوتی ہے؟ سر دیکھیں, سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ پاکستان کو درپیش جتنے بھی اکانومیکل ایشوز تھے ان کے ہوتے ہوئے اس نے ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک ون کی ہے. ہمارے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں, انہوں نے اس کو بڑے احسن طریقے سے اس کو دیکھا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے نئی راہیں ہموار کرے گا, اکنامک حوالے سے بھی اور ڈپلومیٹک حوالے سے بھی. جو اس وقت پوری دنیا میں مرکز ہمارا جو کیپٹل ہے اسلام آباد, اس کو شاید کچھ ممالک کے لوگ پہلے نہیں جانتے تھے, لیکن اب لوگ ہر نیوز چینل پر, انٹرنیشنل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو بات ہو رہی ہے پاکستان کی, اسلام آباد کی, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی, ہمارے جو ہیں فورن منسٹر ساکٹار صاحب, ان کی ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے. ایون دو کہ میں نے ایک انڈین چینل دیکھا تو ان کے چینلز پہ بھی وہ ہمیں ہی سراہ رہے تھے, اور یہ اس کو مودی کی ایک بہت بڑی ناکامی قرار دے رہے تھے, بہت بڑی ناکامی قرار دے رہے تھے, اور پاکستان کے کردار کو سراہ رہے تھے. ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں, اور اس وقت ہم بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. مزید بھی اسٹوڈنٹس سے بات کرتے ہیں, لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में और बात कर रहे हैं स्टूडेंट से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और पाकिस्तान की ये जो इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, पाकिस्तान अमन में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है ताकि हम किसी आलमी जंग से बच सकें। एक दफ़ा जब दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी थी तो पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया और 2 हफ़्ते का अमन मिला और फिर पाकिस्तान में दोनों फ़रीक़ैन मौजूद थे, US भी मौजूद था, ईरान भी मौजूद थे और यहाँ पर निगोसिएशंस हो रही थी, यहाँ पर बातचीत की जा रही थी, पूरी दुनिया की आई बॉल्स पाकिस्तान पे थी और पाकिस्तान के अमन में किरदार की तारीफ़ की जा रही थी। इसी हवाले से अब बात की जा रही है कि दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स भी पाकिस्तान में होगा जिसका इंदिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद दे दिया है कि अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो और उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंशाल्लाह हम किसी मुस्तहकम अमन की तरफ जाएंगे, उसका कोई नतीजा निकलेगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ दीगर और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं आपके मैम? अपना नाम बताएंगी और अपना सेमेस्टर बताएंगी। माई सेल्फ सजल फातिमा and I am doing my BS from International Relation 8th semester. ओके मैम, ये बताइएगा कि अभी जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक विन है, आप एज ए इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट के तौर पर किस तरह देखती हैं इस डिप्लोमेटिक विन को? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि आजकल जो ईरान US क्राइसिस चल रहे हैं या मिडल ईस्ट टेंशन्स चल रही हैं, तो उसमें जो है ना पाकिस्तान रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट रोल फाइटिंग का नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना वो डिप्लोमेसी और सेंट्रल मीडिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसमें जो है ना हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, जो कि डिफेंस फोर्सेस के हमारे चीफ भी हैं, तो उनका रोल वैसे फ़ाइटिंग का नहीं है डायरेक्ट, तो वो जो है ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, तो वो जो है ना दूसरे ममालिक के साथ टॉक्स करके पीस नेगोशिएट करके इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। और इसमें जो है ना पाकिस्तान दूसरे ममालिक जैसे कि सऊदी अरब, टर्की और कतर जैसे ममालिक के साथ भी टॉक्स करके इस मेडिएशन और नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स भी पाकिस्तान में होने जा रही हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? थ्योरीज़ के पर्सपेक्टिव से ज़रा हमें समझाइएगा, क्योंकि हल निकलने का इस मुस्तहकम होगा, क्योंकि अब कुछ ना कुछ अमन हमें चाहिए। पूरी दुनिया जो है वो सराह रही है पाकिस्तान के किरदार को, पूरी दुनिया कह रही है कि अब हमने अमन की तरफ जाना है। एज ए इंटरनेशनल रिलेशन स्टूडेंट्स, आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान सेंट्रल मीडिएटर के तौर पे रोल प्ले कर रहा है, तो मुझे तो ये लगता है कि पीस की तरफ ही जाएगा। वैसे भी दूसरे ममालिक हमारा साथ दे रहे हैं, तो पीस को सपोर्ट करेंगे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी अपना नाम बताएंगी और सेमेस्टर? मेरा नाम फ़ायज़ा अमीर है और 8th सेमेस्टर से। अच्छा, फ़ायज़ा हमीद हैं और आप भी 8th सेमेस्टर से हैं। आप लोग सारे जो हैं वो मेरे ख्याल है अब पास आउट होने ही वाले हैं और यहाँ पर इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। इस वक्त जो हिस्टोरिकल मोमेंट है, पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा दोबारा सेंटर स्टेज है और पाकिस्तान में ही हो सकता है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो। आप इसको किस तरह देखती हैं? कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है पाकिस्तान के लिए? मेरे सबको जो है वो इस बात पे प्राउड फील करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक पीस का रोल किरदार अदा कर रहा है पूरे जो है वो वर्ल्ड में, और हम जो है डेमोक्रेटिक रोल में भी आगे जा रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं इस मामले में। और यही कहना चाहूँगी कि बहुत खुशी की बात है, प्राउड की बात है। इंटरनेशनल चैनल्स पे भी हमारी ही बात हो रही है, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, हर चैनल्स पे हमारी ही विन की न्यूज़ है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारी जो सिविलियन और मिलिट्री क़यादत है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? जैसे मैं बता रही थी कि CDF का बड़ा किरदार है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी अंत तक मेहनत कर रहे हैं। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो उसके हवाले से काम कर रहे थे। दैन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। अभी सुनने में आ रहा है कि वो दौरे कर रहे हैं पूरी दुनिया के। यही है, प्राइम मिनिस्टर जैसे कि शहबाज शरीफ हमारे जो है वो दौरे पे गए हुए हैं। आगे के हालात भी इंशाल्लाह इन हालात से बेहतर होंगे। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा और सेमेस्टर बताइए। मेरा नाम मरियम रहमान है, मैं फोर्थ सेमेस्टर से हूँ। और मैं इस रिलेशन को इस तरह देखती हूँ कि जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर अटेन किया था तो उसने ये क्लेम किया था नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर ट्रीटी को और क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस को, कि वो पीस को प्रमोट करेंगे, वॉर को नहीं। तो इसमें में अगर हम पाकिस्तान का रोल देखें तो उन्होंने न्यूक्लियर वॉर को बहुत ज़्यादा इस वॉर में, ईरान एंड USA वॉर में बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। और पाकिस्तान ने 1950 में लियाकत अली ख़ान का विज़िट हुआ था अमेरिका में, तो वहाँ से पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था सीटो एंड सेंटो को। तो वहाँ पर पाकिस्तान का जो मोस्ट अलाइड अले था वो बना पाकिस्तान एशिया में अमेरिका का।
تو اس طرح سے بھی امریکہ نے پاکستان کو چوز کیا اور پاکستان نے اس ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. اور امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے ریلیشنز بہت اچھے ہیں, اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے برادر ریلیشن شپ ہیں. جیسے کہ ایران پاکستان اور بارڈر شیئر کرتے ہیں, تو بہت ساری ٹریڈ اور نیگوسیشنز ہر طرح سے ہم بہت زیادہ اس سے وہ کرتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے پاکستان پر دونوں فریقین کی جانب سے. جو نیگوسیشنز تھے, فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس جو تھے وہ بلا نتیجہ رہے, لیکن وہ ڈیریل نہیں ہوئے. ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیگوسیشنز بالکل اینڈ ہو گئی. ایک ہوپ ابھی بھی ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ امن ہوگا اور سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس میں ہم کسی مستحکم امن کی طرف جائیں گے. اچھا, اس میں بحیثیت انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک میکسیملین اپروچ رکھی جاتی ہے دونوں فریقین کی جانب سے, کوئی بھی اپنے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا. کیا یہ کامن ہے نیگوسیشن سے پہلے اس طرح کی اپروچ رکھنا, اور پھر جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس پہ حل نکلنا شروع ہو جاتا ہے؟ خاص طور پر بتائیے گا جو اسٹریٹ آف ہارموز پہ ایک بڑا ایک اسٹرانگ اسٹانس ہے ایران کا بھی اور امریکہ بھی چاہ رہا ہے, دین ہمارا جو نیوکلیئر پرولیفریشن ہے, انریچمنٹ آف یورینیم ہے, اس کے اوپر بھی ایک بڑا اسٹرانگ اسٹانس ہے. اس کے بارے میں آپ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں؟ دیکھیں, ہر کنٹری یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک پاور ہو, کوئی بھی انٹرنیشنل اسٹانس ایگریگیشن اس پہ اٹیک نہ کرے کوئی بھی. جیسے پاکستان نے انڈیا کے تھریٹ میں ہی اپنا نیوکلیئر ویپن کو ڈیولپ کیا تھا, اسی طرح ایران بھی اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنی سورینٹی کو سیکیور کرنے کے لیے ایک نیوکلیئر ویپن چاہتا ہے. لیکن ایران تو یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپن نہیں چاہتے, اور بار بار نیگوسیشنز میں یہ بات, یہی تو کلیدی ایک وہ پوائنٹ آف کنٹینشن ہے کہ وہ نیوکلیئر پرولیفریشن انرجی کے لیے پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اور ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ ایم او یوز اب سائن ہونے ہی والے تھے, لیکن پھر اس کے بعد یہ ٹاکس نہیں ہوئے. دیکھیے, امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ موٹیو دیے ہیں کہ وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی بنا رہے ہیں ایران, لیکن ان کا جو مین موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ گلوبل پاور, گلوبل اٹینشن کو شفٹ کیا جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں کرپشن, نیتن یاہو کی کرپشن پہ بہت زیادہ ہو رہا تھا, تو اس نے اس طرف شفٹ کرنے کے لیے کیا. امریکہ میں بھی الیکشن آ رہے تھے تو وہ چاہ رہا تھا کہ میرا ایک انفلوئنس بنے, اس لیے بھی اس نے اس طرف وار کی طرف آئے. لیکن وہ جو آبجیکٹیوز دے رہے ہیں اب ایران کی طرف سے, وہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم صرف اپنی ٹیکٹیکل انریچمنٹ کر رہے ہیں, مطلب ٹیکٹیکل آپریشنس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. لیکن اس طرح بھی ہم ایگری نہیں کر سکتے, کیونکہ سیکرٹ ٹاکس تو ہمیں کوئی نہیں بتاتا, پاکستان نے بھی بتانا, ایران نے بھی نہیں بتانا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہے, اسے کیا ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم مستحکم امن کی طرف جائیں گے, یا ہمیں اس پہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹروس کا پیریڈ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا؟ یہ میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ لوگ کیونکہ تھیوریز بھی پڑھتے ہیں, تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ اس کو ذرا اپلائی کر کے بتائیے گا. جی, اب ریلیشنز امریکہ چاہ رہا ہے, جیسے امریکہ نے پچھلی بار جو اسلام آباد میں ٹاکس فیلڈ ہوئی وہ امریکہ کی وجہ سے ہوئی, لیکن اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی پاکستان آؤں گا, میرے پریزیڈنٹ بھی آئیں گے اور بہت سارے میرے سیکرٹریز بھی آئیں گے. لیکن ان کا موٹیو یہ ہے کہ گلوبل اٹینشن کو گین کرنا, زیادہ موٹیو ان کا یہی ہے کہ گلوبل اٹینشن کو اپنی طرف گین کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں, ایران اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. تو ہم اس پہ صرف پریڈکشن دے سکتے ہیں کہ مے بی یہ پیس ٹاکس جو ہیں وہ نیگوسیشن کی طرف بہتر وے میں لے کر جائیں. لیکن اچھا, یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں, جیسے میں نے ان سے بھی سوال کیا, میم سے بھی, کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, ان ٹاک سے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کیا یہ امن کی طرف ہم لوگ جائیں گے, مستقل امن کی طرف جائیں گے, یا ٹروس کا پیریڈ تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور اس پہ تھرڈ راؤنڈ آف ٹاکس, فورتھ راؤنڈ آف ٹاکس ہوتی رہیں گی؟ اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھرڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے نا وہ ہوگا, کیونکہ ایسے ڈائریکٹ بندہ پیس کی طرف جاتا ہے, لیکن فوری طور پر ہم اس کا حل نہیں نکال سکتے کہ ملک میں جو ہے نا پیس ہوگا. ظاہری سی بات ہے, ہم میڈیشن کے طور پہ کام کریں گے, نیگوشیٹ بھی کریں گے, تب جا کے پیس ہوگا. تب جا کے پیس ہوگا. ڈفرینٹ اوپینینز ہیں یہاں پر. کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ مستقل امن کی طرف ہم لوگ جائیں گے, اور وہیں پر کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم امن کی طرف تو جائیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ راؤنڈ آف ٹاکس مزید بڑھ جائیں اور پاکستان اپنا کردار جو ہے وہ اسی طرح پلے کرتا رہے گا. ناظرین, ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے ہی ہم لوگ بات کریں گے, ہمارا انتظار کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ آج انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کے درمیان موجود ہیں, اور ان سے جو ہے وہ اس وقت جو نیگوسیشنز ہونے والی ہیں پاکستان میں, ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس بھی پاکستان میں ہوں گی, اور پاکستان اپنا کردار امن کے لیے پلے کر رہا ہے. اس حوالے سے ہم لوگ جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ جو یوتھ ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. اس وقت ہمیں کچھ اور اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ جوائن کیا, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی.
वालेकुम अस्सलाम. जनाब अपना नाम बताइएगा और सेमेस्टर बताइएगा. My name is Fayaz Ahmed. I'm currently a 6th semester of International in Relations. 6 सेमेस्टर में हैं आप, मतलब अभी 1 साल अभी आपको और है, और यूनिवर्सिटी में आप अभी यहीं पर ही होंगे. कुछ 8 सेमेस्टर के बच्चे तो बड़े मोटिवेटेड और होपफुल थे कि इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा होगा, और हम बस पास आउट ही हो रहे हैं. अच्छा जनाब ये बताइएगा कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से हमें पूरे सिनेरियो को समझाइएगा कि थ्योरेटिकल उससे लेंस से, और फिर अपना तज्जिया भी दीजिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दीजिएगा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है. अच्छा, वैसे हमारा IR के स्टूडेंट का बतौर एक मेन मकसद यही होता है कि हमने ग्लोबल इवेंट्स को जो है वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखना होता है. सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा रियलिज़म के पर्सपेक्टिव से. अब रियलिज़म पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो सुपर पावर होता है वो हमेशा जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हेजेमोनिक पावर जो है वो मेंटेन रखना चाहता है. अब जैसे ही 2017 में जब यहाँ पे ईस्ट का राइज हुआ है, ख़ास तौर पर चाइना का, तो इसमें ये हुआ है कि वो हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन हमें एक पर्सपेक्टिव देता है जिसको बयान किया हुआ है थैसोडाइट, और इसको हम कहते हैं थैसोडाइट ट्रिप. थैसोडाइट ट्रिप में ये बयान किया हुआ है असल में एक एग्जिस्टिंग पावर जो होता है वो डर रहा होता है कि कोई जो इमर्जिंग पावर होता है उनके दरमियान एक पावर शिफ्टिंग के दरमियान, जब उनके दरमियान रेजिडेंस होता है तो उनके दरमियान एक वार होती है. तो हमें इस ग्लोबल इशू में यही एक चीज़ नज़र आ रही है. और रियलिज़म के पर्सपेक्टिव से दूसरा ये है कि स्टेट जो है वो बैलेंस ऑफ पावर रखना चाहता है, और ये है कि स्टेट जो है वो अपनी पावर को जहाँ तक मैक्सिमाइज़ करना चाहता है वो मैक्सिमाइज़ कर सकता है. और जो मेनली अब यहाँ पे दिखता है कि कौन से स्टेट के पास कौन सा पावर है और दूसरे स्टेट के पास कौन सा पावर. जैसे हम USA देखें, USA है जो है वो द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पावर वी हैव एवर सीन. कोई पूरी दुनिया की पूरी हिस्ट्री में इतना बड़ा पावर कोई ना इकोनॉमिक पावर इतना बड़ा रह चुका है, ना कोई इतना बड़ा मिलिट्री पावर रह चुका है. तो वो चाहता है कि उसकी इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हो. और फिर ईरान के पास देखा है तो हमने फिर आपने ज्योग्राफी की नज़र से देखना पड़ता है कि ईरान के पास ना तो न्यूक्लियर वेपन्स है, ना वो इकोनॉमिकल पावर है. तो उस पर्सपेक्टिव अगर ईरान के पर्सपेक्टिव से उसके पास ये पावर है कि वो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है, जहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है, जहाँ से 20% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है वो गुजरती है. तो ईरान की जो लेवरेज यहाँ पे है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल रखना है. ठीक. अच्छा जनाब ये बताइएगा कि अभी ये पीस टॉक्स हो रही हैं और इसमें पाकिस्तान के किरदार जो है वो उसकी एक डिप्लोमेटिक विन है, बहुत बड़ी विन है. पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा. फिर आने वाले ये जो भी सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हैं इससे हमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए. पीछे आपसे पहले कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे, कुछ ने कहा कि हाँ जी हम लोग मुस्तकिल अमन की तरफ जाएंगे, कुछ ने कहा नहीं हो सकता है कि अमन की तरफ तो हम जाएं लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाए. ये सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हैं, फिर थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स होंगे, फिर फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स होंगे, और उसके बाद फिर अमन की तरफ जाएंगे. आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अच्छा, ये है सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान स्टेट को बहुत सराहता हूँ इस वजह कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी हमेशा एक्यूज़ होती थी कि पाकिस्तान ये ग्लोबल टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है या तो इसकी इंटरनल डायनामिक्स इस तरह है. तो सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी विन है कि पाकिस्तान यहाँ से ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ गया है, कि पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड के में अपना एक इमेज बनाया, सॉफ्ट इमेज बनाया है कि वी आर द डिप्लोमेट, वी आर द पीस सपोर्टर. और हमारी जो पूरी दुनिया जब हमारे पास व्हेन द वर्ल्ड वाज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग अनदर थर्ड वॉर, तो हमारी फिर ये स्टांस रहा है कि हमने दोनों पावर को ला के एक टेबल पे बिठा दिया और हमने एक थर्ड वॉर कह सकते हैं कि हमने एक थर्ड वर्ल्ड को बचाया जिसमें पूरी मिडल ईस्ट और अमेरिका नॉर्थ और इसमें जो दूसरे कंट्रीज जरूर. बिल्कुल, हमने जो है वो व्हेन द वर्ल्ड वाज ऑन द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड वी प्लेड आवर रोल एंड सेव द वर्ल्ड फ्रॉम दिस कैटास्ट्रोफी. अच्छा इसमें टॉक्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, और हमारे जो अस्करी और हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसकी तारीफ़ की जा रही है, उसके सराहा जा रहा है. प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बार बार इस हवाले से तारीफ़ कर रहे हैं, ईरान की तरफ से भी हमारी तारीफ़ की जा रही है. तो निगोसिएशंस के बारे में बताइएगा, और ये जो हमारे जो लीडरान हैं उनकी तारीफ़ की जा रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए. ये हमारे लीडरान की तारीफ़ बिल्कुल करनी चाहिए. पूरी वर्ल्ड जो है वो इस बात पे है कि भाई पाकिस्तान का जो है इसमें एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है, क्योंकि जो हम हमारी पूरी हिस्ट्री देखें 1979 में जब से ही ईरानियन रिवोल्यूशन आया तो दोनों स्टेट के दरमियान एक हॉस्टाइल रिलेशन रह चुके हैं. तो ये फर्स्ट टाइम था 2017 में जब अमेरिका और ईरान के दरमियान JCPO जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के दरमियान हुआ था. तो ये उसके बाद एक वाइड ऐसी मोमेंट थी जब दोनों पावर जो है आके एक टेबल पे बैठे. तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, और ख़ास तौर पर यहाँ पे कोई पाकिस्तान जो है एज अ रीजनल पावर, एज अ मिडल पावर, दोनों एक पावरफुल स्टेट को और एक मिडल पावर को दोनों के एक टेबल पे लाना, एक पावरफुल स्टेट को खास तौर पर टेबल पे लाना, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है. और इसमें जो किरदार अदा कर रहे हैं ख़ास तौर पर हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है और इसकी जो चीफ़ है जनरल असीम मुनीर, और इसके साथ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर
ان کا بڑا جو ہے وہ کلیدی کردار ہے. ہمارے ساتھ جو نیکسٹ اسٹوڈنٹ موجود ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب نام بتائیے گا اور سوال کیجیے گا. آئی ایم نصر اللہ فرام 6 سیمسٹر. 6 سیمسٹر سے ہیں آپ. اچھا جناب نصر اللہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ ملٹی پولیرٹی کی بات کی, مڈل پاورز کی بات کی جناب نے. اب جو ورلڈ ہے وہ ان کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مڈل جو پاورز ہیں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے, وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں پیس کے لیے, جیسے پاکستان نے پلے کیا. آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کے طور پر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور آگے آنے والے دنوں میں ہمارا ورلڈ کس طرف جا رہا ہے اور پاکستان کا اس میں کردار کیا ہوگا؟ جی بالکل, اگر ہم کرنٹ افیئرز یا اس پہ ٹینشنز کو دیکھتے ہیں تو اب جنگ مطلب ایک پچھلے ہسٹری دیکھیں, جنگ طرح طرح کی جنگیں ہوتی ہیں, اور اگر اس جنگ کو اگر ہم کرٹیکل اینگل سے دیکھیں تو ایک طرف دنیا کا سپر پاور اور دوسری طرف مطلب ایک چھوٹا سا کنٹری, ایک اسٹیٹ, مطلب اس جنگ کو ہم ایسیمیٹرک وارفیئر کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایک طرف سپر پاور اور دوسری طرف ہم اس کے سپر پاور کے سامنے ایک کہہ سکتے ہیں ایک گروپ ہے. تو اس طرح سے جنگ کو مینٹین کرنا, اتنے ٹائم تک چلتے رہنا, اور بیچ میں عمانی جو اسٹیٹ ہے انہوں نے ایک ڈپلومیٹک میڈیٹر کا ایکٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن جو دونوں فریقین تھے, امریکہ ہو گیا دوسرا ایران ہو گیا, اس پر ان کا ٹرسٹ نہیں بلٹ ہو سکا. اور اس کے بعد پاکستان کا اس چیز کے دونوں کے درمیان برج کا کام کرنا, اس طرح سے ٹرسٹ بنانا, تو یہ پاکستان کے لیے ڈپلومیٹک کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈپلومیٹک چیمپئن کا کردار ادا کیا. اور اس طرح سے مطلب ایک مہینے سے ڈائریکٹ دونوں کنٹری جب ہم دے سکتے ہیں کنونشنل بیس پہ آمنے سامنے تھی, اور دونوں کے درمیان سیز فائر کرنا اور ٹرسٹ بلڈ کرنا اور دونوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ون ہے. اور آنے والے مطلب یہ اگر پاکستان کے دیکھا جائے ہسٹری میں تو یہ 2 سال مطلب 24-25 کے درمیان پاکستان نے انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے سمٹ کرائے, اس میں سے OIC سمٹ پاکستان میں کرانا, اور 24 میں OIC کا کنونشن وہ بھی پاکستان میں منعقد کرنا, اور اس کے بعد CPEC کا فیز 2 مکمل کرنا. تو اگر ہم دیکھیں کہ جس لحاظ سے انٹرنیشنل لیول پر جو چیمپئن کا جو مطلب ڈپلومیٹک ون پہ ون اچیو کر رہے ہیں. بالکل, آپریشن بریان و مرصوص سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور آج ہم دیکھیں کہ پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان کی طرف ہے, اور پاکستان امن میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہم غلط نگاہ رکھیں گے تو پاکستان ان کا منہ توڑ جواب دینا بھی جانتا ہے, اور پاکستان اپنا امن میں کردار ادا کرنا بھی جانتا ہے. اور اس وقت پوری دنیا اس بات کی پرائم ایگزامپل ہے یہ جو نیگوسیشنز یہاں پر ہو رہی ہیں کہ پاکستان اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. اور پاکستان when the world was on verge of World War III, پاکستان played its role and پاکستان saved the world from this catastrophe. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. نام کیا ہے بھائی کا اور سیمسٹر کون سا ہے؟ اسد علی نیم ہے اور 8 سیمسٹر ہے. اسد علی نام ہے اور آپ کا 8 سیمسٹر ہے. اب آپ تو پاس آؤٹ ہونے والے ہیں. ہاں جی پاس. کیا توقعات ہیں جی آگے, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیسا ہوگا فیوچر؟ انشاءاللہ توقعات تو اچھی ہیں, باقی اللہ پاک بہتر کرے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر کرے گا. ایک ہمارے جیسا نوجوان جو کل تک بڑا پاکستان سے خفا تھا, کہہ رہا تھا کہ یار ہم لوگ جو ہے وہ حالات اس طرح کے تھے, لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے دنیا کو امن میں, اور پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, تو ایک نوجوان پاکستانی نوجوان کیا سوچ رہا ہے؟ پاکستانی نوجوان دیکھیں, لاسٹ ٹائم 1.5 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو وار چل رہی ہے اس میں پاکستان ہم فخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اچھا ایک ہمارے لیڈران میاں شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور محسن نقوی صاحب, انہوں نے, اسحاق ڈار صاحب نے بڑا ایک اچھا کام کیا ہے کہ دونوں فریقین کو ایک میز پہ لے کے آئے ہیں اسلام آباد میں لاسٹ ٹائم. اب نیکسٹ سننے میں آ رہا ہے کہ سیکنڈ بھی راؤنڈ ہونا ہے, تو امید کرتے ہیں کہ ایک اچھے مذاکرات ہوں گے. کوشش تو یہی ہے کہ اسی راؤنڈ میں ایشو ریزولو ہو جائے, لیکن لگتا تھوڑا سا مشکل ہے. ہاں, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے ان کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی ٹاکس میں امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے پاس اپنی تھیوریز کے پرسپیکٹو سے وہ بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جی اسی میں ریزالو ہو جائے گا, کیونکہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں, دونوں فریقین چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں. اس کی پرائم ایگزامپل ایک ہمارے ساتھ فیمیل موجود تھی جنہوں نے کہا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی اس وقت نیگوسیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں, تو چاہ رہے ہیں پوری دونوں فریقین کہ ہم امن کی طرف جائیں. وہیں پر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ اتنا بڑا دونوں فریقین کا کافی پرانا مسئلہ چل رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ راؤنڈ آف ٹاکس بڑھیں گے. آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی لگتا تو یہی ہے کہ 3rd راؤنڈ میں جائیں گے, لیکن دعا یہی کر سکتے ہیں کہ 2nd راؤنڈ میں ایشو ریزولو ہو جائے. اصل میں ان کا ایشو کافی پرانا ہے, اور آپ کے سامنے 1.5 ماہ جنگ تقریباً یہ
آسان بات نہیں ہے, تو مشکل تھا یہ. تو امید یہی کرتے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ میں ریزولو ہو جائے, لیکن لگتا نہیں ہے یہ تھرڈ راؤنڈ میں جائے گا. امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم مستقل امن کی طرف جائیں گے اور یہ فائنل راؤنڈ آف نیگوسیشنز ہوں گے جس میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ مل جائے گا دونوں فریقین کے درمیان. لیکن بہت سے, جیسے جناب کی ایک رائے ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا نہیں ہے, مشکل ہے, شاید ہو سکتا ہے تھرڈ راؤنڈ آف ٹاکس میں بھی جائیں. لیکن یہ خوش آئند ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے وہ بند نہیں ہوئی, وہ چل رہی ہے. ڈپلومیسی از اے کنٹینیوس پروسیس اور وہ چل رہا ہے. ناظرین, ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں, ہمارا انتظار کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود تھے اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. بہت سے اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مستحکم امن کی طرف جائیں گے اور کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ مل جائے گا, اور اس کا انہوں نے پروف کیا اپنے تھیوریٹیکل پرسپیکٹو سے, تھیوری سے پروف کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں. اسی طرح جو باقی جو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں, کیونکہ ڈپلومیسی از اے کنٹینیوس پروسیس اور کافی عرصے بعد یہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور اتنا بڑا معاہدہ ہونا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اس کے ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیے کہ آپ پاکستان کا کردار کس طرح دیکھ رہے ہیں, تو اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہاں جی کچھ عرصہ پہلے تک ہم لوگ جو ہے وہ بڑے پاکستانی عوام جو ہے وہ تھوڑا سا اکنامک سچویشن ہماری کیونکہ خراب تھی, اس میں ہم لوگ اس طرح کی سچویشن ہوئی بھی تھی, لیکن پھر پاکستان نے اکنامکلی بھی مستحکم ہوا, پاکستان اسٹیبلٹی اختیار کی, پھر ہم گروتھ کے سائیکل کی طرف اکنامکلی جا رہے تھے, پھر اب پاکستان ڈپلومیٹکلی ون پہ ون اچیو کر رہا ہے, تو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے, آج ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر اشرف صاحب جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں. ان سے بھی اسی پوائنٹ آف ویو گفتگو کر لیتے ہیں, اور یہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ انہی کے پروفیسر ہیں تو ان کا بھی پوائنٹ آف لینا ہم لوگ لے لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جناب, یہ بتائیے گا کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس پاکستان میں ہونے جا رہی ہیں, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کا اندیا دے دیا ہے, اور آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اور جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان پر ہیں اور پاکستان امن میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے ڈپلومیٹک ون کتنی بڑی ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا کردار بے شک بڑا اہم ہو چکا ہے. جتنی بڑی یہ کانفلکٹ ہے اور آلموسٹ 5 ڈیکیڈز پر مشتمل ہے, ایران اور یو ایس کے جو کانفلکچول ریلیشن شپ ہے, اور اس جیسی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے اور اس میں پاکستان جیسے ملک کا کردار, اور پاکستان نے بہت ہی ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے, بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے پہلے دن سے, جب سے یہ ایون چاہے جو غالباً جو 2-3 مہینے پہلے جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا, جب امریکن اور اسرائیلی فورسز نے ایران کو پہلے جب اٹیک کیا ہے اور اس کے نیوکلیئر ایسٹس کو دعویٰ کیا کہ اس نے اس کو تباہ کر دیے ہیں, تو فرام دا ڈے فرسٹ پاکستان تو ہمیشہ پیسفل اور معاملات کو امن اور بات چیت سے حل کرنے کی خواہش رکھتا ہے. اور جہاں تک اس موجودہ ایران اور امریکہ کے درمیان کانفلکٹ کی بات ہے, اس میں تو ایگزامپلری ہے پاکستان کا رول, مسلسل سفارتکاری جاری ہے, اور پاکستان کی لیڈرشپ ابھی بھی جب پہلا راؤنڈ ہوا, بذات خود پاکستان کا وینیو بننا بذات خود پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پر ایک گیم چینجر ہے. ہاں, آؤٹ کم فوری طور پر نہیں نکلتے ہوتے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ دنیا کے دوسرے جو بڑے بڑے ایشوز ہیں ان پر بھی بات چیت ہوئی ہے, اسی ایران اور امریکہ کے درمیان جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی 2015 میں, اس کو دیکھ لیں کہ وہ کتنا عرصہ جاری رہے نیگوسیشنز. سٹیکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ بھی پھر آہستہ آہستہ گریجولی ان میں درمیانی راستہ نکالتے ہیں, تو کوئی ایک دن میں یا ایک سیشن پہ. اچھا, جو سب سے خوبصورت جو ایک دنیا کے لیے بھی ایک ہوپ ہے کہ دونوں پارٹیز نے یہ نہیں کہا کہ ہم ختم کر رہے ہیں اس کو نا, اسٹل دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. اور اب تو خیر ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے کہ جی سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشنز ہونے جا رہا ہے, اور یقیناً اشارے ابھی تک یہی مل رہے ہیں. کل کی دن کا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن آج کی دن تک یہی اشارے مل رہے ہیں
کہ پاکستان ہی وینیو ہوگا، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی سفارتکاری کے میدان میں اور انٹرنیشنل پالیٹکس کی انٹرنیشنل جو چیس بورڈ ہے اس میں پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا پروفیسر ڈاکٹر طاہر اشرف صاحب، یہ بتائیے گا کہ دونوں فریقین نے ہارڈ سٹانس لیے ہوئے ہیں، دونوں جیسے ایران کی طرف سے بھی ایک سٹانس ہے یورینیم کو لے کر اور اسٹریٹ آف ہرموز کو لے کر، دین یو ایس کی طرف سے بھی ایک سٹانس ہے یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے اور خاص طور پر اسٹریٹ آف ہرموز کو لے کر، اور اس وقت یو ایس کی طرف سے یہ بلاکیڈ بھی کیا جا رہا ہے، پھر پوری دنیا اس وقت آئسولیشن بھی یو ایس کو ہو رہی ہے، دین ایران کے بھی اوپر بھی نگاہیں ہیں۔ تو آپ اس پوری سچویشن میں نیگوسیشنز میں تو آپ نے ایک سٹیپ بیک لینا ہوتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو میکسیملین اپروچ ہے کسی بھی نیگوسیشن سے پہلے لینا، یہ کامن ہے اور اس کے بعد نیگوسیشن کا کوئی حل نکلتا ہے؟ دیکھیں اگر تو ٹیکنیکلی بات کریں نا تو وہ تو ڈپلومیسی میں بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں۔ نیگوسیشن سے پہلے ایک پری نیگوسیشن کی سٹیج ہوتی ہے جس میں ایجنڈا سیٹنگ آف دی ایجنڈا ایک پہلے پریورٹی ہوتی ہے، وہ خیر ان کی طرف سے آ گئے۔ اب ہم اس پہ تو میں آئی آر کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس ڈیٹیلز میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہنا کہ پہلی دفعہ ہی عام سی ایک سچویشن میں بھی تو ہر کوئی سارے پتے ایک دفعہ نہیں کھیلتا، ٹھیک ہے نا، آپ زیادہ مانگتے ہیں، پھر درمیان میں وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ ایگریڈ ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی، کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈس ایگری ہوتے ہیں، کچھ میں گرے ایریاز ہوتے ہیں کہ یہاں پر پھر ابھی تو دیکھیں نا، اگر تھوڑی دیر کے لیے جو بھی 5 سٹکنگ پوائنٹس ہیں، اگر ان میں سے کسی بھی ایشو کو لے کے بیٹھ جائیں، اف دے ایگری لائک نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، تو پہلے تو وہ جو ڈیل ہوگی پھر اس کی ٹیکنیکلٹیز بہت ساری ہیں کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیے جائیں گے۔ تو آپ کا سوال بیسیکلی یہی تھا کہ دونوں پارٹیز اپنے اپنے موقف پہ قائم ہیں، تو جب موقف پہ قائم ہوں گی تو پھر فلیکسیبلٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیں نا، موقف ایک دوسرے کا پہلی دفعہ انہوں نے ڈائریکٹ جان لیا، میرے لیے یہ ایک اچھی ایک خبر ہے ہم سب کے لیے کہ انہوں نے ڈائریکٹ ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کر کے ایک دوسرے کا موقف جان لیا، ریڈ لائنز جیسے انہوں نے کہا اچھا طے کر لی ہیں۔ پھر امریکنز نے بیسٹ آفر کا بھی لفظ یوز کر لیا، لیکن بیسٹ آفر اس دن کی تھی، 3 دن کے بعد کی بیسٹ آفر اور بھی ہو سکتی ہے، تو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور یہ ہر وقت قائم رہتی ہے، ہر وقت قائم رہتی ہے۔ اچھا جناب یہ بتائیے گا کہ ورلڈ کو کہا جا رہا ہے کہ اب ملٹی پولیرٹی کی طرف ہم موو کر رہے ہیں اور مڈل پاورز کا بڑا اہم کردار ہے، جیسے پاکستان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی اہم کلیدی کردار ادا کیا گیا ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں بتائیے کہ ملٹی پولیرٹی اور مڈل پاورز کا جو کردار بڑھتا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دوسرا ایک سوال ہے کہ ایکسپیکٹ دا ورسٹ، اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈی ریل ہوتی ہیں یا ایک جو تھرڈ پارٹی ہے جس کی ہم بات نہیں کر رہے وہ سبٹاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس نیگوسیشنز کو، تو پھر ایک گلوبل مارکیٹ میں ہم لوگ ریسیشن کی بھی باتیں سن رہے ہیں، ہم انفلیشن کے سرج کی بھی باتیں سن رہے ہیں، سی پی آئی بڑھ جائے گا، پوری دنیا کی اکانومی میں ایک شوق ہوگا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور پھر ہم نے اس میں سے نکلنا کس طرح ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اور حالات یہی بتا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، کل کیا ہوگا یہ تو حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو آج تک کی موومنٹس ہیں وہ کم از کم خود دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز امریکہ اور ایران کسی حد تک ریسٹرینٹ اور اس کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس پاکستان، ایجپٹ، ترکی، سعودی عربیہ، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فارمولا کہیں اور نہیں ڈسکس ہو رہا، ڈیفینیٹلی چائنا اور رشیا بھی اس پہ پیج پہ آئیں گے، کیونکہ بیسیکلی تو دنیا کو کیوس سے روکنا ہے، اور میرے خیال میں تمام جو کہتے ہیں پیس لونگ نیشنز ہوتی ہیں اور دنیا کے بڑے ممالک جو انکلوڈنگ یہ جن کا ہم نے نام لیے ہیں، یہ سارے یہ چاہتے ہیں ریجنل سٹیبلائز رہے، ریجنل سٹیبلٹی قائم رہے، تو اس کے لیے پاکستان کا کردار بھی اسی ریجنل سٹیبلٹی کے لیے ہے، اور چائنا اور رشیا کا بھی یقیناً کردار ہوگا اور ہے،
اور ایران خود بھی چاہتا ہے اور سعودی عربیہ بھی چاہتا ہے کہ جی ریجنل اسٹیبلٹی رہے. ریجنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ رہے. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر طاہر اشرف صاحب فار بینگ ود اس, اور آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹس موجود تھے, کچھ پروفیسر حضرات سے ہم نے ان کی رائے لینے کی کوشش کی. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا, اور اسی کے ساتھ ہم جس طرح اپنے پروگرام میں ہمیشہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے فرائض ہیں ان کو ہم نے ادا کرنا ہے, قانون پر عمل ہم نے کرنا ہے, اور اس وقت جو پوری دنیا کے حالات ہیں اس میں حکومت پاکستان کو کچھ سخت فیصلے لینے کی پر مجبور ہے, تو ان میں ہم نے حکومت پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے, شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے رہنا ہے. اور جب ان قانون کو, ان قوانین کو, ان رولز اور ریگولیشن کو جب ہم فالو کریں گے تبھی ہمارا ملک, ہماری قوم جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں. ونس ہم نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد پھر ہم نے فیسیلیٹیشن کی ڈیمانڈ کرنی ہے, تو ہم نے پہلے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں, اس کے بعد حقوق کا مطالبہ کرنا ہے, تو کچھ اس پہ لازمی طور پر عمل کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہماری قوم جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے. ناظرین, آپ نے آج پرسپیکٹیو سنا کہ ہماری جو یوتھ ہیں, ینگ جنریشن ہے, وہ کیا سوچتی ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی ڈپلومیٹک ون ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک اپنے میزبان اتہام اعظم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.